Assalamu alaikum students, my name is Farhan Zaidi and today is our Advanced Operating Systems lecture number 33. Last lecture में ہم نے فائل سسٹم کنسسٹنسی کا ٹاپک ختم کر لیا تھا اور اس میں ہم نے مین ہمارا فوکس دو چیزوں پہ تھا. ایک یہ کہ ہم نے کچھ رولز ڈیفائن کیے تھے کہ جو ہمیں فائل کی کریشن، ڈیلیشن، اپینڈیج اور اس کی جو ہینڈلنگ ہے ساری، اس میں موونگ یا ری نیمنگ، جتنے بھی اس قسم کے فائل آپریشنز ہوتے ہیں ان کو پرفارم کرتے ہوئے ہم کچھ بیسک رولز فالو کرتے ہیں. کیونکہ جب بھی فائل کے اوپر یہ آپریشنز پرفارم ہوتے ہیں تو ہم نے ڈفرینٹ ڈیٹا اسٹرکچرز کو ڈسک کے اوپر ماڈیفائی کرنا ہوتا ہے جو فائل سسٹم کا پارٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جو فری لسٹ ہیں، اگر ہم یونکس کی بات کر رہے ہیں تو آئی نوڈس کی جو لسٹ ہوتی ہے فری لسٹ یا ایلوکیٹڈ لسٹ، اور اسی طرح سے ڈیٹا بلاکس ہیں اور ان کے جو پوائنٹرز ہیں آئی نوڈس کے اندر. اس کے علاوہ ڈائریکٹری انٹریز ہیں اور ڈائریکٹری کے اپنے بلاکس ہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یونکس بیسڈ سسٹمز میں ڈائریکٹریز بھی فائلز ہی ہوتی ہیں اور ڈائریکٹری انٹریز بھی ڈیٹا بلاکس ہی کی طرح ٹریٹ ہوتی ہیں. یعنی جو ڈائریکٹری انٹریز جو ہوتی ہیں وہ بھی ایک ایسے ڈیٹا بلاک میں ہوتی ہیں کہ جس کو ہم فائل کا ڈائریکٹری نام کی فائل کا ڈیٹا کہتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ہم نے ڈسکس کی تھیں کہ جب ہم ان اسٹرکچرز کو یا ان چیزوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں، جب بھی ہم فار ایگزامپل فائل کریٹ کر رہے ہیں تو ہم نے ظاہر ہے کہ فری لسٹ کو بھی اپڈیٹ کرنا ہے، ہم نے فری لسٹ میں سے چیزیں نکالنی ہیں، ہم نے ایلوکیٹڈ لسٹ میں ڈالنی ہے، یا ہم نے ایلوکیٹڈ آئی نوڈ کو ایلوکیٹڈ مارک کرنا ہے اور اس کی ریفرنس کاؤنٹ مینٹین کرنی ہے. اس کے لنکس اگر لیٹ سے کوئی بنے ہوئے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں نئے، تو اس کیس میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے ان چیزوں کو اپڈیٹ کرنا ہے. تو یہ جو میٹا ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم میٹا ڈیٹا کہتے ہیں کہ یعنی فائل کے ڈیٹا کے متعلق ڈیٹا جو ہے یہ ہمیں کچھ ایٹریبیوٹس یا ہمیں کچھ کوالٹیز اس کی بتا رہا ہوتا ہے، یا ہمیں کچھ اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہمیں دے رہا ہوتا ہے. اور یہ ہمیں اس کو ہم بک کیپنگ بھی کہہ سکتے ہیں، اسٹیٹ مینٹیننس بھی کہہ سکتے ہیں کہ فائل سسٹم جو ہے جس طرح سے اپنی اسٹیٹ مینٹین رکھتا ہے یا اپنی بک کیپنگ کرتا ہے اباؤٹ فائلس، اس کو ہم میٹا ڈیٹا کہتے ہیں. تو میٹا ڈیٹا کو جب ہم مینیپولیٹ کرتے ہیں، جب بھی ہم اپڈیٹ کرتے ہیں یا ماڈیفائی کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے کس آرڈر میں چیزیں کرنی چاہیے، یہ ہم نے ڈفرینٹ فائل آپریشنس کے پرسپیکٹو میں ہم نے یا ان کے کانٹیکس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور بہت ڈیٹیل میں ان رولز کو کہ کس رولز کے تحت ہمیں یہ اپڈیٹس پرفارم کرنی چاہیے ہم نے اس کو جسٹیفائی کیا تھا. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمیں ان رولز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اور اس کی وجہ ہم نے یہ بتائی تھی کہ جب بھی سسٹم جو ہے وہ کریش ہو جاتا ہے کسی بھی آپریشن کے پرفارم کرنے کے دوران، اور کیونکہ ان آپریشنز میں ملٹیپل جو ہے اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں، تو اگر ملٹیپل اسٹیپس کو یا ایک پوری ٹرانزیکشن کو لیٹ سے ہم کلیکشن آف جو اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں ان کو ہم ٹرانزیکشن کہہ دیتے ہیں. تو اگر ایک ٹرانزیکشن کے دوران سسٹم کریش کر جائے تو فائل سسٹم پورا کا پورا یا اس کا پارٹ کوئی انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں جا سکتا ہے. اس چیز کو یا تو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم، یا پھر ایسی انفارمیشن اس طرح سے اپڈیٹ کرتے ہیں اس طرح کے آرڈرنگ میں کہ ہم اس کو بعد میں ریبوٹ ٹائم پہ یا جب بھی سسٹم واپس آئے تو فائل سسٹم کی انکنسسٹنسی کو ریکور کر سکیں، یعنی جو بھی لاسٹ فائلز ہیں ان کو ریکور کر سکیں، یا جو ڈیٹا کرپٹ ہو گیا ہے فائل سسٹم کا اس کو ہم ٹھیک کر سکیں، ریپیئر کر سکیں. اور اس ضمن میں ہم نے ایک تو فائل آپریشنز دیکھے تھے کہ وہ کیسے پرفارم ہوتے ہیں اور کن رولز کے تحت فالو کر کے پرفارم ہوتے ہیں، اور دوسرا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک فائل سسٹم ریکوری کے لیے یا فائل سسٹم کو جو ہے چیک کرنے کے لیے کہ اور چیک اینڈ ریپیئر دونوں کے لیے کوئی الگورتھم ہم نے دیکھا تھا جس کا سوڈو کوڈ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے فائل سسٹم کو یہ ریکور کر سکتا ہے. اور ایف ایس سی کے نام کی ایک یوٹیلیٹی ہوتی ہے، اس کا جنیرک قسم کا الگورتھم ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو یہ ہمارا بیسک ٹاپک کنکلوڈ ہو گیا تھا فائل سسٹمز کے کنسسٹنسی کے پوائنٹ آف ویو سے. آج کے لیکچر میں ہم اب کچھ ایگزامپل فائل سسٹمز کو دیکھیں گے، خاص طور سے
تین میجر ایگزامپلس ہم کنسیڈر کریں گے بفور وی فنش دی ٹاپک آف دی فائل سسٹم. ایگزامپل فائل سسٹمس کو کنسیڈر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ایک ریئل لائف میں بہت سے یعنی کمرشل ایسپیکٹ سے بھی, یعنی جو فائل سسٹمز آج یوز ہو رہے ہیں مارکیٹ میں ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹمز میں, ان کے اندر چیزیں کس طرح سے آپٹیمائز کی گئی ہیں, کس طرح سے ان کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور ان کی کیا کوالٹیز ہیں, کیا لمیٹیشنز ہیں, اس کو ہم دیکھیں ایک تو. اور دوسری ہم یہ دیکھیں کہ ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے فائل سسٹمز کی ریسرچ کہاں جا رہی ہے. تو بیفور وی اسٹارٹ آن دس ٹاپک, یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ڈسک کا جو اسٹرکچر ہے, یعنی جو فزیکل اسٹرکچر ہے ڈسک کا, اس کو ہم ڈسکس کریں اور اس کو ہم انڈرسٹینڈ کر لیں پہلے ایک دفعہ. آلدو کہ ڈسک اسٹرکچر کا ٹاپک جو ہے وہ ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹمز یا آئی او سسٹمز کے ٹاپک کے انڈر میں آتا ہے, جو کہ ہمارا نیکسٹ مین ٹاپک ہوگا. لیکن کیونکہ فائل سسٹمز کی بات آ گئی ہے اور فائل سسٹمز کی پرفارمنس اس وقت زیر بحث آنے والی ہے, لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ہم ڈسک کے ٹاپک کو ابھی ہم ڈسکس کر لیں, اور اس کو پھر بعد میں ہم آئی او سسٹمز کے اندر تھوڑا سا دیکھ لیں گے اگر ضرورت پڑی, لیکن اس کی مین ڈسکشن ہم ابھی کر سکتے ہیں. اس سے ہمیں آگے فائل سسٹم کی جو آپٹیمائزیشن ٹیکنیکس ہیں جو ہم نیکسٹ پڑھیں گے ایک ایگزامپل فائل سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے, ان کو سمجھنے میں ہمیں آسانی رہے گی. تو آئیے آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں فرام دی ڈسک فزیکل اسٹرکچر آف ڈسک. آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ ڈسک جو ہیں وہ خاصی پرابلمٹک قسم کی ڈیوائسز ہوتی ہیں, ان دا سینس کہ ان کے اندر فزیکل کمپوننٹس انوالو ہوتے ہیں, میکینیکل کمپوننٹس انوالو ہوتے ہیں. اس میں ہیڈز ہوتے ہیں اور سلنڈرز ہوتے ہیں اور ٹریکس ہوتے ہیں اور میگنیٹک سرفیسز ہوتی ہیں اینڈ سو آن سو فورتھ. بیسیکلی ڈسک کا مقصد کیا ہے کہ لانگ ٹرم میں یا لانگ پیریڈ کے لیے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ اسٹور رہے. جب جو ہے وہ کمپیوٹر پاور آن نہ بھی ہو تب بھی آپ کا ڈیٹا اسٹور رہے, اور ڈسک جو ہے وہ ریلائبل ہونی چاہیے, اور ان کے اندر جو ہے وہ اب کیپیسٹی بھی بہت ہو گئی ہے, ہنڈریڈز آف گیگا بائٹس میں ڈسک چلی گئی ہیں ہماری. سمپل نارمل ڈیسک ٹاپ جو پی سیز ہوتے ہیں ان کی ڈسک. تو آئیے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ڈسک کے ضمن میں فائل سسٹم جو ہے وہ کیا پرفارم کرتا ہے بیسیکلی, اور ڈسک کا اپنا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. فائل سسٹم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایپلیکیشن سے یا ایپلیکیشن پروگرامر سے یا یوزر سے ڈسک کی جو میسی قسم کی ڈیٹیلز ہیں, یعنی فزیکل ڈیٹیلز کہ اس میں کتنے سیکٹر ہیں, کتنے بلاکس ہیں, کیا ہے, وہ تمام چیزیں ہائڈ کر دیں اور بڑی سمپل ایبسٹریکشن دے ایپلیکیشن کو کہ ڈسک از اے کنٹینیوس سیکوینس آف بلاکس, ڈیٹا بلاکس, اور نمبرڈ فرام 1 to n اور سمتھنگ لائک دیٹ. تو یہ سمپل ایبسٹریکشن دینا فائل سسٹم کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, جس کی وجہ سے ہمیں فائل سسٹم چاہیے ہوتا ہے ان دا فرسٹ پلیس. ادروائز اگر پروگرامر کو خود یہ کام کرنا پڑ جائے کہ وہ ہر بائٹ یا ہر فائل کو یا اپنا ڈیٹا اسٹور کرنے سے پہلے یہ دیکھے کہ جی کہاں پہ ڈسک کے اندر میں اس کو اسٹور کروں, کس بلاک کے اندر اسٹور کروں, ڈسک کے ہیڈ کو کس طرح موو کروں, سیک کس طرح سے کروں, اور اس کی جو ساری فزیکل نیچر ہے اس کو کس طرح ڈیل کروں. تو یہ ایک بہت بڑا کمپلیکس پرابلم بن جائے گا پروگرامر کے لیے. اور ڈائریکٹ ایون اگر وہ ڈائریکٹ ڈیوائس ڈرائیور جو ہے ڈسک کا اس کو بھی اگر ایکسس کر سکے تب بھی ڈیوائس ڈرائیور کی پروگرامنگ بھی ڈسک کے آسان نہیں ہے. اور اس چیز کو ہم اپریشیٹ اس طرح سے کریں گے کہ جب ہم ڈسک کا فزیکل اسٹرکچر دیکھیں گے. اگر آپ اس سلائیڈ پہ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں ڈسک کا بیسک اسٹرکچر دکھایا گیا ہے. یہ بیسیکلی فزیکل اسٹرکچر ہے, اور اس کو ہم تھوڑا سا اس کے سارے کمپوننٹس کو میں ایک دفعہ ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ایک اوور ویو مل جائے. اس وقت ہمارا مقصد ڈیٹیلز میں جانا نہیں ہے, ہم صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ڈسک کا بالکل بنیادی یا بیسک اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, تاکہ جب ہم فائل سسٹم کی پرفارمنس کو ہم ڈسکس کریں تو یہ چیز پیش نظر ہے کہ ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3-4 پلیٹس نظر آ رہی ہیں آپ کو, یعنی ایک دوسرے کے اوپر پلیسڈ ہیں. وہ ان کو ہم کہتے ہیں پلیٹرز.
یعنی پلیٹرز جس طرح پلیٹس ہوتی ہیں، اور ہر پلیٹ کی دو سرفیسز ہیں، ایک اوپر کی سرفیس ہے، ایک نیچے کی سرفیس ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی پلیٹ ہوگی اس کی دو سرفیسز ہی ہوں گی. تو سرفیس بھی کلیئر ہے، سرفیس بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں پلیٹر بھی نظر آ رہا ہے. اچھا، پھر اس میں ہر پلیٹ کے اوپر کچھ ٹریکس ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی سرکلز ہوتے ہیں، اور دیر آر تھاؤزینڈز آف سرکلز پر سرفیس ان دا ڈسک. تو یعنی ایک سرکل جو ہے وہ یہ کنسنٹرک سرکل ہوتے ہیں. کنسنٹرک کا مطلب ہے کہ ان کا سینٹر سیم ہوتا ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک ہزاروں سرکلز ہیں جو ایک ساتھ جو ہیں وہ پلیس ہوئے ہیں، ایک سرکل اس سے ایک بڑا سرکل، اس سے ایک بڑا سرکل، سو آن اینڈ سو فورتھ، اور پوری سرفیس پہ یہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب ان سرکلز کو یعنی ان ٹریکس کو اگر ہم اس طرح سے لیں کہ آل دا پلیٹرز، یعنی اس میں 4 پلیٹر نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، تو ان چاروں پلیٹرز کو جو سپین کر رہا ہے ورٹیکلی، جو ایک ہی ٹریک لیٹ سے یعنی ہر پلیٹر پہ یا ہر سرفیس پہ ہم ایک ہی ٹریک نمبر لیتے ہیں اور اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھتے ہیں کہ یعنی فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ٹریک نمبر 100 آن پلیٹر 1 کی سرفیس 1. اسی طرح سے پلیٹر 1 کی سرفیس 2 ہے اس میں بھی ٹریک نمبر 100، پھر پلیٹر 2 میں بھی ٹریک نمبر 100 دونوں سرفیسز کا، پلیٹر 3 کا بھی ٹریک نمبر 100 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ جو ٹریک نمبر 100 ہے اوپر سے نیچے تک اگر ہم اس کو ڈرا کریں امیجنری، امیجن کر کے کہ 100 سے ایک سرفیس کا ٹریک نمبر 100 اور نیچے والی کا بھی ٹریک نمبر 100 اور اس سے نیچے والی کا بھی، تو ایک سلنڈر سا بن رہا ہے. یہ جو ریڈ میں آپ کو دکھایا گیا اور جس کو مارک بھی کیا گیا سلنڈر کے طور پہ، تو یہ سلنڈر ہے یہ پین کر رہا ہوتا ہے ملٹیپل پلیٹرز کو، ملٹیپل سرفیسز کو. اور اس یعنی سلنڈر جو ہے وہ ایک یونٹ آف ایلوکیشن بھی ہوتا ہے ڈسک کے اوپر. اب ہر ٹریک کو ہم نے فردر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، یعنی سرکل کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں، جس کو ہم سیکٹر کہتے ہیں. تو بیسک یونٹ جو ہوتا ہے ایلوکیشن کا ڈسک کے اندر وہ سیکٹر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں ٹریک کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اور پھر ٹریک یعنی اور پھر سلنڈرز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اور پھر پلیٹرز آتے ہیں، یعنی پھر سرفیسز آتی ہیں اور پھر پلیٹرز آتے ہیں. اسی طرح سے لیفٹ پہ آپ کو ایک آرم نظر آ رہا ہے، یہ بیسیکلی میکینیکل آرم ہے یا فزیکل آرم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہیڈز لگے ہوتے ہیں، اور ایک ہیڈ جو ہے وہ ایک سرفیس کے اوپر آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جب آپ ڈسک کو کہتے ہیں کہ مجھے اس پرٹیکولر سیکٹر سے ڈیٹا ریڈ کر کے دو، تو یہ آرم جو ہے یہ موو کرتا ہے اور اس کو ڈسک کو گھماتا ہے، اور جب بھی وہ سیکٹر یعنی وہ سرکل اور وہ سیکٹر جو ہے وہ اس آرم کے نیچے آتا ہے تو آرم لاک ہو جاتا ہے اور وہاں سے ڈیٹا کو میگنیٹک ڈیٹا کو ریڈ کر لیتا ہے اور اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے الیکٹرانک ڈیٹا میں، اور وہ پھر آپ کے جو ہے وہ چپ جو ہوتا ہے میموری کا اس کے اندر چلا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی بیسک اسٹرکچر ہے اس ڈسک کا، اور اس کو میں نے اس لیے ایکسپلین کیا تاکہ جنریکلی آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ کس طرح سے ڈسک آپریٹ کرتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس میں ایلوکیشن، ڈی ایلوکیشن اور جو یونٹس ہیں وہ کیا ہیں بیسیکلی ڈسک کے اندر. بیسیکلی جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک ٹریک کے اوپر ملٹیپل سیکٹرز ہوتے ہیں، ایک سلنڈر کے اندر ملٹیپل ٹریکس ہوتے ہیں، اور ملٹیپل سلنڈرز بھی ہو سکتے ہیں جس میں کئی ٹریکس ہوں. تو فائل سسٹم کا کام یہ ہوتا ہے، یا فائل سسٹم کے جو نیچے ڈیوائس ڈرائیور ہوتا ہے وہ یہ ان پٹ لیتا ہے فائل سسٹم سے کہ تمہیں کس سلنڈر کے، کس ٹریک کے، کس سیکٹر سے ڈیٹا چاہیے، یا ہم اور اس کو آگے بڑھا لیتے ہیں کہ تمہیں کس پلیٹر کے، کس سرفیس کے، کس ٹریک کے، کس سیکٹر سے ڈیٹا چاہیے، یا کس سلنڈر کے، کس ٹریک کے، کس سیکٹر سے ڈیٹا چاہیے. اور یہ بیسیکلی جو ٹریکس ہوتے ہیں اور جو سیکٹر ہوتے ہیں وہ نمبرڈ ہوتے ہیں فرام 1 to n، یعنی وہ پہلے میپ کرتا ہے کہ اچھا اگر سیکٹر نمبر 5000 مانگا گیا ہے لیٹ سے، یا ٹریک نمبر 5000 مانگا گیا، تو یہ کس سرفیس، کس پلیٹر کے کس سرفیس میں ہوگا یا کس سلنڈر میں ہوگا اوور آل، اور پھر اس سلنڈر کو جا کے ایکسس کرتا ہے اور اسی حساب سے آرم کو موو کرتا ہے یا ہیڈ کو موو کرتا ہے اس طرف. تو یہ بیسک کام جو ہے یہ ڈیوائس ڈرائیور کا ہوتا ہے.
تو ڈیوائس ڈرائیور کو بتاتا کون ہے کہ تم نے کس طرح سے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے, کس جگہ سے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے یا رائٹ کرنا ہے. یہ کام ہوتا ہے فائل سسٹم کا. اور فائل سسٹم کی ان پٹ کیا ہوتی ہے؟ فائل سسٹم کی ان پٹ سمپل ایک ڈسک, سمپل ایک فائل ہوتی ہے کہ اس فائل کے مجھے اس آف سیٹ سے ڈیٹا ریڈ کر دو. اب ظاہر ہے کہ فائل سسٹم نے پہلے تو اس فائل کے آف سیٹ کو میپ کرنا ہے ایک یعنی ٹریک نمبر پہ یا سلنڈر نمبر پہ یا کسی یعنی اس پہ کہ کس ڈسک بلاک, یعنی اس ڈسک کے کس بلاک میں آئے گا ڈیٹا, وہ بلاک کس سیکٹر میں فال کرے گا یا کس سلنڈر میں فال کرے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے بعد وہ ڈیوائس ڈرائیور کو وہ ان پٹ دے گا کہ یہ کام کر دو یا یہ ریڈ یا رائٹ کر دو ڈیٹا کو. تو یہ ساری آپ کی جو ہے وہ ہیرارکی ہوتی ہے. ماڈرن ڈسک جو ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں, اور بیسیکلی پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ فائل سسٹم کے ہاتھ میں بہت کنٹرول ہوتا تھا ڈسک کا. ڈسک کی جو پوری آرم کی اور ہیڈز کی جو اسکیجولنگ ہے کہ سیک ٹائمز کو منیمائز کرنا ہے یا سیک جو ہے وہ کس طرح سے آپٹیمائز ہوگی, یہ کنٹرول آپریٹنگ سسٹم کے پاس ہوتا تھا کیونکہ ڈیوائس ڈرائیور یا آپریٹنگ سسٹم یہ کام کر سکتا تھا. اب ماڈرن ڈسک جو ہیں ان کے اندر ایک ہائر لیول انٹرفیس دے دیا انہوں نے فزیکل ڈیوائس کو مینج کرنے کے لیے, اور اس میں ایک چپ لگی ہوتی ہے ساتھ میں, جس چپ کو آپ پروگرام کر دیتے ہیں اور اس چپ کی جو کچھ رجسٹرز ہوتے ہیں اس چپ کے, اس کے اندر جا کے یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ پرٹیکولر سیکٹر یا یہ چیز ریڈ کرنی ہے مجھے. اب وہ چپ جو ہے اس کے اندر ایک پروگرام آلریڈی جو ہے وہ اسٹورڈ ہوتا ہے, اس کے اندر ایک چھوٹی سی ای پروم بھی لگی ہوتی ہے جس کے اندر پروگرام اسٹورڈ ہوتا ہے, یا اس کے اندر کوئی لاجک ہوتی ہے جو کہ ہارڈ کوڈڈ ہوتی ہے, ہارڈ وائرڈ ہوتی ہے. وہ اسی حساب سے ایک جو آپٹیمائزیشن الگورتھم ہے وہ اس کا اپنا اندر ہڈن ہوتا ہے. یعنی اب آپریٹنگ سسٹم کے پاس یہ کنٹرول نہیں رہا آج کل کے دور میں کہ وہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی زیادہ مینیپولیٹ کر سکے ڈسک کی اسکیجولنگ کو. ڈسک کی اسکیجولنگ ساری کی ساری ان چپس میں چلی گئی ہے, اور ان چپس کا جو ایکسپورٹڈ انٹرفیس ہے اس کو ہم عام طور پہ اس کی ایک ایگزامپل ہے SCSI انٹرفیس, جو اسمال کمپیوٹر سسٹم انٹرفیس کہلاتا ہے یا اسی طرح کی کوئی اس کی ایبریویشن ہے. SCSI کے نام سے آپ نے SCSI کو کافی سنا ہوگا, اور اسی طرح سے IDE انٹرفیس بھی ہوتا ہے ایک, اس کا دوسرا ڈفرنٹ انٹرفیس ہے یہ. تو یا تو ڈسک عام طور پہ جو ہے وہ SCSI انٹرفیس والی ہوتی ہیں یا IDE انٹرفیس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں, لیکن دونوں میں ڈفرنٹ ہیں کمانڈس تھوڑی, لیکن بیسیکلی آپریشن سملر پرووائڈ کرتی ہیں. تو یہ بیسیکلی آپریشن ہے اس پرسپیکٹو سے کہ ہم ڈسک کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. اب بیسک فیکٹس ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں ڈسک کے بارے میں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو یونٹ آف اٹامسٹی ہے یا یونٹ آف جو ایک چیز جو کمپلیٹلی رائٹ ہوتی ہے ہمیشہ, اور اگر اس کے دوران اس کو رائٹ کرنے کے دوران کریش بھی ہو جائے سسٹم تو وہ آپریشن ہمیشہ پرفارم ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ پاور چلی گئی ہے تو وہ آپریشن بیچ میں رہ جائے گا. وہ ہے ایک سیکٹر کا رائٹ یا ریڈ. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ سیکٹر لکھ رہے ہوتے ہیں, یعنی ٹریک کے اوپر جو ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے یا اس کا عام طور پہ سائز وہی ہوتا ہے جو کہ جس کو ہم اب تک ہم جو فائل سسٹمز کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھتے آئے ہیں کہ ڈسک بلاک یا ڈیٹا بلاک کا جو سائز ہوتا ہے وہ سیکٹر کا وہی سائز ہوتا ہے عام طور. تو ایک ڈیٹا بلاک لکھنے میں یا ایک سیکٹر لکھتے ہوئے اگر لائٹ بھی چلی جائے یا پاور ڈاؤن بھی ہو جائے, سسٹم کریش بھی کر جائے, تب بھی وہ سیکٹر کی رائٹ جو ہے وہ پوری ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈسک جو ہے وہ سیکٹر کی رائٹ کرتے ہوئے موو کر رہی ہے, یعنی جو ہے وہ اسپن کر رہی ہوتی ہے, اور اس کے اندر اتنا مومنٹم ہوتا ہے کہ اگر ایون پاور ڈاؤن بھی ہو جائے تو وہ پورا اس موومنٹ کی مومنٹم کی وجہ سے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے کم از کم بھی ایک سیکٹر کی رائٹ. تو ایک سیکٹر کی رائٹ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اٹامک رائٹ ہے, یعنی اس کے دوران اگر کریش بھی جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی.
دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ ڈسک کی جو اصل پرفارمنس باٹل نیک ہے وہ اس میکینیکل آرم کی اور جو میکینیکل ہیڈز ہیں ان کی موومنٹ ہے، اور وہی اصل میں مین ڈسک کا جو ہے باٹل نیک ہوتا ہے ان ٹرمز آف پرفارمنس کے، جہاں پہ ہماری جا کے پرفارمنس جو ہے وہ ٹوٹتی ہے، یعنی پرفارمنس جو ہے وہ ڈیگریڈ کرتی ہے۔ جتنا بھی آپ آرم کو یا اس کے ہیڈز کو موو کریں گے، جتنا دور تک انہیں موو کرنا پڑے گا، فار ایگزامپل لیٹ سپوز کہ آپ ایک جو ڈیٹا ہے بلاک، کچھ بائٹس آپ ریڈ کر رہے ہیں ایک فائل کے بلاک نمبر 1 سے جو کہ سیکٹر نمبر 10 پہ اسٹورڈ ہے، اور دوسرا جو آپ اس کے بعد فوراً آپ نے ایک اور ریڈ کی کمانڈ ایشو کر دی جو کہ سیکٹر نمبر 5000 پہ اسٹورڈ ہے، یا کسی اور جو ہے وہ پلیٹر میں یا کسی اور سرفیس کے کسی اور ٹریک میں اسٹورڈ ہے، بہت دور ہے وہ اس سے۔ تو پہلے آرم موو کر کے اس سلنڈر پہ جائے گا کہ جہاں پہ وہ ڈیٹا اسٹورڈ ہے، یعنی اس ٹریک کو تلاش کرے گا، یعنی ٹریک مینس کہ سلنڈر پورے کو تلاش کرے گا، سلنڈر کے اوپر وہ سیک کر کے گیا، اس کو ہم کہتے ہیں سیک کرنا، یعنی ٹو سیک دا سلنڈر، یعنی جس ٹریک نمبر پہ ڈیٹا اسٹورڈ ہے اکراس دی آل پلیٹر، اس سلنڈر کو پہلے جو ہے وہ پن پوائنٹ کرے گا۔ جب ہیڈ جو ہے وہ سلنڈر تک پہنچ جائے گا، اس کے بعد اس کو روٹیٹ کرے گا، اسپن کرے گا، تاکہ وہ جس سلنڈر کے اندر اس ٹریک کے جس سیکٹر میں ڈیٹا ہے وہ سیکٹر ہیڈ کے نیچے آ جائے۔ تو ایک چیز ہے سیک، ایک چیز ہے روٹیشن۔ تو یہ دو اسٹیپس جو ہیں یا دو میکینیکل اسٹیپس جو ہیں وہ سیک کے لیے ہوتی ہے ٹرانسلیشنل موومنٹ، یعنی سیدھی موومنٹ، یعنی آگے پیچھے موو کرتا ہے، اور جو روٹیشن ہوتی ہے اس کے اندر سرکولر موومنٹ ہوتی ہے، ظاہر ہے۔ تو یہ دو قسم کی جو میکینیکل موومنٹس ہیں یہ ہر سیک کے لیے یا ہر ڈسک ڈیٹا کو ریڈ یا رائٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتی ہیں۔ اب لیٹ سے کہ آپ کی جو ریڈز اور رائٹس ہو رہی ہیں وہ بہت زیادہ فار اپارٹ ہیں ایک دوسرے سے، لیٹ سے کہ ایک رائٹ ہو رہی ہے سلنڈر نمبر 1 کو، دوسری ہو رہی ہے 5000 کو، تو ظاہر ہے کہ آپ کو سیک اور روٹیشن ٹائم اسی حساب سے بہت بڑھ جائے گا، اور آپ کو جو ہے وہ کافی پرفارمنس کی ہٹ ہوگی۔ آپریٹنگ سسٹم کا اوریجنلی کام یہ ہوتا تھا کہ وہ کچھ اسکیجولنگ الگوریدمس کے ذریعے سے اس ٹائم کو منیمائز کرنے کی کوشش کرتا تھا، یعنی سیکس کو اور روٹیشنز کو، کہ وہ کیا کرتا یہ تھا کہ وہ ملٹیپل ریکویسٹ کو اپنے اندر کیو کر لیتا تھا، یعنی جمع کر لیتا تھا، یعنی جیسے ہی آپ نے ریکویسٹ کی اس نے فوراً ہی جو ہے وہ سٹارٹ نہیں کر دیا، بلکہ ایک سرٹن ٹائم تک اپنے پاس جمع کرتا رہا ریکویسٹ کو۔ اور جس طرح کہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ایک بفر کیش ہوتی ہے فائلز کی، اس کے اندر بفرنگ کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم یا فائل سسٹم جو ہے، تو وہ بفر کیش جب فل ہو گئی یا بفر کیش کے اندر کافی ڈیٹا ہو گیا جمع، یعنی رائٹس کے لیے فار ایگزامپل، تو اس نے اب ان رائٹس کو ایک ساتھ کرنا ہے، تو اس میں وہ یہ کرتا تھا کہ یا کچھ سرٹن ٹائم کے بعد وہ ایک الگوریتم اپلائی کرتا تھا کہ جس میں سیک ٹائمز جو ہیں وہ منیمائز ہو جائیں، یعنی سلنڈرز تک جانا جو ہے وہ ڈفرنٹ سلنڈر سے جانا منیمائز ہو جائے۔ اس کے لیے ڈفرنٹ الگوریتمس تھے، ایک یہ تھا کہ جی ٹھیک ہے جی ہم نے بس کیو کر لیا جو فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بیس پہ، وہی اگین اسکیجولنگ جہاں بھی آ جاتی ہے ہمارے پاس اسی قسم کے الگوریتمس ہوتے ہیں جو کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اسکیجولنگ کے ضمن میں، اور پھر بعد میں میموری مینجمنٹ کے اور ریپلیسمنٹ وغیرہ کے ضمن میں۔ تو اسی قسم کے جو ہے وہ الگوریتمس یہاں بھی ہیں کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو ہو سکتا ہے، پھر شارٹیسٹ سیک ٹائم فرسٹ، یہ ایک بیسک الگوریتم تھا کہ بیسیکلی کیا تھا کہ جس سیک کا بھی ٹائم کم ہے اس آرڈر میں سارٹ کر دو ریکویسٹ کو اور اس آرڈر میں سیک کرو۔ تو یہ کافی آپٹیمل الگوریتم ہوتا ہے، اور اس میں وہی پرفارمنس اسی طرح کی اس کی ریزنس ہیں، جس پہ سے شارٹیسٹ ریمیننگ ٹائم فرسٹ اور وہ جو ہم نے پہلے دیکھے تھے الگوریتمس۔ اور اس کے بعد ایک اور الگوریتم اس میں ہوتا تھا جس کو ایلیویٹر الگوریتم کہتے ہیں یا اسکین بھی کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں۔ ایلیویٹر آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کام کرتا ہے ایک جو ہے بلڈنگ کا، کہ وہ پہلے پیسنجرز کو لیتا ہوا ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک جاتا ہے، یعنی بلڈنگ گراؤنڈ فلور سے ہمیشہ ٹاپ فلور تک جائے گا، اور جو درمیان میں ویٹ کر رہا ہے اس کو پک کرتا ہوا جائے گا۔
اور پھر ٹاپ فلور سے وہ ایک ہی دفعہ سیدھا نیچے آئے گا اور پھر جو درمیان میں ویٹ کر رہا ہے اس کو پک کرتا ہوا نیچے آ جائے گا. یہ ایلیویٹر بہت نہیں کرتا عام طور پہ کہ وہ نیچے آتے ہوئے مڈل میں واپس اوپر چلا جائے, یعنی وہ پہلے جو ہے وہ آل دا وے نیچے آتا ہے یا آل دا وے اوپر جاتا ہے. تو ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ہم ایک ریکویسٹ سے شروع کریں. فار ایگزامپل ایک ریکویسٹ آئی ہے سیکٹر نمبر 10 کے لیے. اب ہم سیکٹر نمبر 10 پہ گئے ہیں, تو اب ہم اس کے بعد لیٹ سے نیکسٹ ریکویسٹ آئی ہے سیکٹر نمبر 20 کے لیے, یا لیٹ سے سیکٹر نہیں کہنا چاہیے, اس میں تو سلنڈر ہم سیکھ کرتے ہیں, تو لیٹ سے ہم ٹریک نمبر لے لیتے ہیں یا سلنڈر نمبر لے لیتے ہیں. سلنڈر نمبر 20 کے لیے آئی ہے, پھر سلنڈر نمبر 50 کے لیے آئی ہے. تو اب ہم ایک ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو گئے. اب اگر ریکویسٹ آ جاتی ہے سلنڈر, دو ریکویسٹ آتی ہیں, ایک سلنڈر نمبر 100 کے لیے آتی ہے یعنی آگے اس سے, اور ایک سلنڈر نمبر 40 کے لیے آتی ہے جو اس سے پیچھے ہے, تو ہم پہلے 100 پہ جائیں گے کیونکہ ہم ایک ڈائریکشن میں چل رہے ہیں, یہاں تک کہ اس ڈائریکشن میں آگے جانے والی ریکویسٹ ختم ہو جائیں گی. تب ہم واپس آئیں گے اور پھر جو دوسری ڈائریکشن میں چلنا شروع کریں گے جب, تو پھر جتنی ریکویسٹ بھی کیو ہوئی ہوئی ہیں واپس چھوٹے سلنڈرز کے لیے وہ ہم کم نمبر کے سلنڈر کے لیے وہ ہم پک کرتے جائیں گے اسی ریورس آرڈر میں. تو یہ بیسیکلی ایلیویٹر الگورتھم ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک ٹائپ رائٹر ٹائپ الگورتھم بھی ہوتا تھا جس میں سی اسکین اس کو کہتے ہیں. اس کی اپنی پراپرٹیز ہیں. اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم ٹائپ رائٹر کی طرف چلتے ہیں, یعنی ایک اینڈ سے شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ایلیویٹر کا رول یہ بنا دیں کہ وہ گراؤنڈ فلور سے لے کے ٹاپ فلور تک جائے گا اور اس کے بعد واپس گراؤنڈ فلور پہ آئے گا کسی کو پک کیے بغیر, اور پھر گراؤنڈ فلور سے پھر ٹاپ فلور پہ جائے گا اور پھر واپس آ جائے گا, یعنی اوپر سے نیچے آتے ہوئے کسی کو پک نہیں کرے گا, صرف ایک ہی ڈائریکشن میں لوگوں کو پک کرے گا. تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹائپ رائٹر الگورتھم. جس طرح ٹائپ رائٹر جو ہے وہ جب ایک اینڈ پہ پورا پہنچ جاتا ہے تو آپ اسے واپس لاتے ہیں اور پھر دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس کی اپنی پراپرٹیز ہیں. اچھا, اب میں نے جس طرح بتایا کہ یہ تمام جو الگورتھمس تھے یہ پہلے آپریٹنگ سسٹم کی اپنی ذمہ داری تھے, اور آپریٹنگ سسٹم کا ایک میجر پورشن جو تھا فائل سسٹم کا وہ انہی الگورتھمس کی امپلیمنٹیشن کے جو کوڈ ہے اس پہ مشتمل ہوا کرتا تھا. اس کے بعد چونکہ یہ الگورتھمس اب ہائڈ ہو گئے ہیں انٹو دی ڈسک انٹرفیس, یعنی فزیکل انٹرفیس کے اوپر جو ایک چپ لگی ہوتی ہے یا ڈسک کی جو سرکٹری ہوتی ہے ساتھ میں, ڈسک کا جو کنٹرولر ہوتا ہے جس کو ہم ڈسک کنٹرولر کہتے ہیں یا کارڈ کہتے ہیں, جو اس پہ لگا ہوتا ہے مدر بورڈ پہ یا کسی کارڈ میں جو بھی آپ ڈسک کا کنٹرولر لگاتے ہیں ساتھ میں, اس کے اندر جو اسکزی انٹرفیس ہے یا جو آئی ڈی انٹرفیس ہے اس کے اندر یہ چیز ہڈن ہے. اب آپریٹنگ سسٹم سمپلی اس کو یہ بتا دیتا ہے کہ مجھے اس سلنڈر سے ڈاٹا چاہیے. اب انٹرنل کیوئنگ ساری وہ کر رہا ہے, یعنی انٹرنل کیوئنگ اس چپ میں ہارڈ کوڈڈ ہو رہی ہے اور اس کے اندر اپنی میموری ہے, اپنا ایک پروگرام چل رہا ہے جو کہ یہ کام کر رہا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپریٹنگ سسٹم کا کام کافی آسان ہو گیا. اس نے ایک ڈیوائس ڈرائیور لکھنا ہوتا ہے, جس ڈیوائس ڈرائیور کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کمانڈ جو ہیں وہ اسکزی انٹرفیس کو دے دے اور اسکزی انٹرفیس سے کام کر دے گا. تو یہ ایک میجر کمپلیکسٹی فائل سسٹم سے جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے آج کل کے دور میں. اب فائل سسٹم جو ہے, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ ابھی بھی جو ریئل پرفارمنس باٹل نیک ہے یہ وہی سیک ٹائم اور روٹیشن ٹائمز. جو سیک ٹائمز اور روٹیشن ٹائمز جو اس کے اندر جو ڈیلے آتا ہے اس کی امپروومنٹ بہت سلو ہو رہی ہے اس وقت, یعنی جو ٹیکنالوجی جس طرح سے جا رہی ہے آگے, یعنی ڈسک جو بن رہی ہیں وہ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بینڈ وڈتھ جو ہے وہ بسز کی جو سپیڈ ہے, جو ڈیٹا بس کی سپیڈ ہے جس میں ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے فرام ڈسک ٹو میموری, یہ سپیڈ جو ہے وہ کافی بہتر ہو رہی ہے, کافی فاسٹ اس میں چینج آ رہی ہے, یعنی یہ امپروو ہو رہی ہے. لیکن ابھی تک میکینیکل آرمز کی جو موومنٹ اور وہ چیزیں ہیں وہ ابھی بھی کافی سلو ہیں. تو فائنلی جا کے پرفارمنس باٹل نیک وہیں آتا ہے. اور اسی طرح میموری سائز بہت فاسٹ, بہت ہائی ہو گیا ہے, یعنی بہت بڑی بڑی میموری آپ کے پاس اویلیبل ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب جو آپٹیمائزیشن ٹیکنیک کا فوکس ہو گیا ہے وہ اس بات پہ ہو گیا ہے زیادہ تر کہ میکسیمم کیشنگ کی جائے, یعنی کیش جو بفر کیش ہے نا, فائل بفر کیش, اس کو آپٹیمائز کیا جائے. اور فائل بفر کیوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میموری بہت زیادہ آپ کے پاس اویلیبل ہے, یعنی گیگا بائٹس میں آپ کے پاس ریم اویلیبل ہے جو کہ پہلے نہیں ہوا کرتی تھی.
تو اس کیونکہ میموری کی جو اسپیڈ ہوتی ہے ڈیٹا کو ریڈ رائٹ کرنے کی وہ ڈسک کے مقابلے میں کہیں زیادہ فاسٹ ہوتی ہے, تو اس وجہ سے ہمیں پرفارمنس کافی گین ہوتی ہے. لیکن اگین اس میں یہی پرابلم ہے کہ جتنا بھی آپ کیشنگ کریں گے زیادہ, اتنا ہی آپ کے پاس یہ چانسز ہیں کہ آپ ڈسکس کے ساتھ جو ہے وہ آپ انکنسسٹنٹ ہو جائیں گے. اگر فرض کریں بیچ میں کریش ہو گیا سسٹم, تو ہو سکتا ہے کہ ڈسک کے اوپر وہ ڈیٹا لکھا نہ گیا ہو ابھی تک, اور آپ نے میموری میں رائٹ یا کیش میں رائٹ کر دیا ہو, تو اس کو پیریوڈیکلی کس طرح سے اس کو ڈسک کے اوپر فلش کرنا ہے, ڈسک کے اوپر رائٹ کرنا ہے, ڈمپ کرنا ہے, یہ ایک میجر ایشو کیش کی مینجمنٹ میں بن جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ایک ایگزامپل آپریٹنگ سسٹم, ایگزامپل فائل سسٹم کی مثال دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اس پرٹیکولر چیز کو کس طرح ایڈریس کیا گیا ہے, یا وہ کیسے ڈفرینٹ ٹائپ کی آپٹیمائزیشن ٹیکنیکس یوز کرتا ہے کہ جس سے ہمارا ڈسک کا جو باٹل نیک ہے پرفارمنس کا وہ امپروو ہو جاتا ہے. ایک برکلے سے جو ہے وہ, یا بی ایس ڈی جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے, بی ایس ڈی از اے فلیور آف یونکس, جس طرح سے لائنکس ہے اسی طرح سے بی ایس ڈی بھی ہوتا ہے. بی ایس ڈی 4.4 جو آپریٹنگ سسٹم ہے, اس کے اندر ایک فائل سسٹم انٹروڈیوس ہوا تھا, یہ مڈ 90s کی بات ہے, کہ جس کا نام تھا فاسٹ فائل سسٹم. اور یعنی اس کے ڈفرنٹ ورژنز آئے, میں جو بات کر رہا ہوں وہ بی ایس ڈی 4.4 فائل سسٹم کی بات کر رہا ہوں. تو فاسٹ فائل سسٹم کے اندر کیا کریکٹرسٹکس تھے, یہ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے. اس کا ایک ریڈنگ پیپر بھی آپ کو اسائن ہوگا, اور اس میں آپ کی ڈیٹیلز بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن ہم اس کے اوور ویو ایک جو ہے اس لیکچر میں لیں گے. سب سے پہلی چیز جو فاسٹ فائل سسٹم نے کی وہ یہ کی کہ اس نے جو اوریجنل یونکس تھا اس کے اندر جو ڈسک کا جو بلاک سائز تھا, یا جس کو ہم بلاک یعنی ڈیٹا بلاک سائز کہتے ہیں, جس کے اوپر سارا پورا فائل سسٹم چل رہا ہوتا ہے, کہ کتنے یونٹ آف رائٹ یا ریڈ جو ہے وہ اس کا کیا ہے, وہ فرام 1K یا 2K سے بڑھا کے اس نے 4K کر دیا. یعنی بعض فلیورز میں 1K آ رہا تھا, بعض میں 2K آ رہا تھا, بعض میں ایون 0.5K یا 512 بائٹس بھی آ رہا تھا. اس نے کہا جی کہ یہ 4K ہے تاکہ ہم بڑے رائٹس اور ریڈس جو ہیں وہ ایک ہی ٹائم پہ کر سکیں. ایک تو اس نے یہ کام کیا, ڈیفالٹ سائز کا 4K تھا, لیکن اس نے ایون یہ بھی کیا کہ ایک سپر بلاک کے نام سے ایک بلاک بنایا ڈسک کے اوپر, اور اس بلاک کے اندر پورے فائل سسٹم کے بارے میں امپورٹنٹ ڈیٹا جو ہے وہ سارا اسٹور کر دیتا تھا. اس بلاک کے اندر انفارمیشن کیا ہوتی تھی کہ ہمارے اس میں ایک جو امپورٹنٹ انفارمیشن تھی وہ یہ تھی کہ اس کا فائل سسٹم کا بلاک سائز کیا ہے. اب یہ پاسبل ہو گیا کہ ہم ڈفرنٹ بلاک سائزز کے فائل سسٹمز ایک ہی ڈسک کے اوپر کو ریزائڈ کر سکے. یعنی کیونکہ ہر فائل سسٹم کا اپنا سپر بلاک ہوگا, سپر بلاک ایک خاص جگہ پہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہوگا ڈسک کے اوپر. یعنی لیٹ سے کہ شروع میں آپ نے 10 بلاک, لیٹ سے ایگزامپل کے طور پہ ہم لیتے ہیں, شروع میں 10 بلاک آپ نے رکھ دیے سپر بلاکس کے لیے, تو اب 10 فائل سسٹم جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں تھیوریٹیکلی اس ڈسک کے اوپر. لیٹ سے ہر فائل سسٹم کا جو سپر بلاک ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا بلاک سائز کیا ہے, تو آپ جو ہے وہ ڈفرنٹ بلاک سائزز کے فائل سسٹمز جو ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ سپر بلاک جو ہے وہ ہر فائل سسٹم کا وہ ریپلیکیٹ بھی ہوتا ہے. یعنی جس طرح ہم نے کہا تھا نا پاور آف جو اسٹیٹ ڈپلیکیشن کی پاور ہوتی ہے, جیسے ہم نے وہ ایئر لائن ریزرویشن سسٹم میں بھی دیکھا تھا کہ ایک سپر بلاک لیٹ سے ایک فائل سسٹم کا ہے وہ ایک جگہ بھی ہے اور پھر اس کی کاپی بھی ایک اور جگہ بنی ہوئی ہے, تاکہ ریڈنڈنسی رہے, فالٹ ٹالرنس رہے. اگر ایک کرپٹ بھی ہو جائے, ایک جو ہے وہ ضائع بھی ہو جائے, تو دوسرا والے سے ہم ریٹریو کر سکیں. تو جب بھی کوئی ماڈیفکیشن ہوتی ہے سپر بلاک کے اندر, تو ہم دونوں کاپیز کو ماڈیفائی کرتے ہیں, سملر ٹو دی الگورتھم دیٹ وی آلریڈی سو. اس کے بعد جو ایک ایف ایف ایس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے سلنڈر گروپس کا. سلنڈر گروپس کیا ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کو امیجن دوبارہ سے ریکال کریں اس ڈائیگرام کو فزیکل ڈسک اسٹرکچر کی, کہ اگر ایک سلنڈر جو اکراس دی پلیٹرز ہے یا ڈفرنٹ پلیٹرز کو اسپین کر رہا ہے, اس کے ساتھ والا جو دوسرا سلنڈر ہے لیٹ سے اس کے اندر والا, اور اس کو بھی ہم ایک اور اس کے ساتھ ملا دیں, لیٹ سے 2 سلنڈر اکٹھے ہو گئے, پھر ایک اور جو اندر والا سلنڈر ہے اس کو بھی ملا دیں, 3 سلنڈر, لیٹ سے کہ ایک پورا گروپ بنا دیں 100 سلنڈرز کا, تو ایک موٹا سا سلنڈر بن گیا. لیٹ سے اس میں
جو میں نے بتایا تھا کہ جو ایک سلنڈر ہوتا ہے وہ سیم جو ٹریک ہوتا ہے وہ اسپین کر رہا ہوتا ہے ملٹیپل سرفیسز کو. لیٹس سے کہ ہم کہیں کہ 100 ٹریکس جو ہیں وہ جو ملٹیپل اسپیسیز کو اکٹھے ہو کے اسپین کر رہے ہیں وہ ایک موٹا سلنڈر بن گیا, ایک تھکر سلنڈر بن گیا. تو سلنڈر کی ود تھکنیس آف مور دین 1 از بیسیکلی اے سلنڈر گروپ. اچھا, انہوں نے یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم یونٹ آف ایلوکیشن جو ہے یا جس کو سلنڈر رکھیں تو ہم سلنڈر گروپس کرتے ہیں اس کو. یہ بیسیکلی ایلوکیشن کا یعنی لوکیلٹی کیا یونٹ ہوتا ہے ڈس لوکیلٹی کا ایف ایف ایس کے اندر یا فاسٹ فائل سسٹم کے اندر. وہ کرتا یہ ہے کہ وہ کوشش پوری کرتا ہے کہ جو ایک ریلیٹڈ ڈیٹا بلاکس ہیں, ریلیٹڈ فائلس ہیں یا فائل کے ریلیٹڈ یعنی ایک ہی فائل کو فار ایگزامپل بلانگ کرنے والے ڈفرینٹ بلاکس ہیں, اور لیٹ سے کہ ایک آئی نوڈز ہے اور پھر اس کے ڈیٹا بلاکس ہیں. یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں یعنی کو ریلیٹڈ یا آپس میں جو کافی ریلیشن ہے ڈیٹا بلاکس کی یا جن بلاکس کی, وہ ایک ہی سلنڈر گروپ میں سٹور رہے. یعنی ان کے لیے جو گروپس ہے ان کوشش یہ پوری کرتا ہے کہ گروپ لیول پہ جو ہے وہ ایلوکیشن کرے ڈفرینٹ ریلیٹڈ بلاکس کی. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ سیک ٹائم کافی بچ جاتا ہے. مثال کے طور پہ چاہے بے شک اسکزی یا آئی ڈی ہی اپنے طور پہ جو ہے وہ اسکیجولنگ کر رہا ہو, لیکن ہوگا کیا کہ اس کو جو ہے وہ جب بھی نیکسٹ آپ اس فائل کو ریڈ کریں گے رائٹ کریں گے اسی فائل کے ڈیٹا بلاکس کو, کیونکہ وہ ود ان دیٹ تھک سلنڈر ہوں گے تو وہ ڈسک کی جو سیک ٹائم کی جو آگے پیچھے موومنٹ ہوگی وہ کافی زیادہ مینیمائز ہو جائے گی. یعنی اب یہ نہیں ہوگا کہ کیونکہ اگر آپ نے بالکل اسکیٹرڈ کر دیا ان کو اکراس آل سلنڈرز یا ادھر ادھر ڈفرینٹ ڈسک کے پلیسز پہ کہ ایک ہی فائل کے بلاکس کو, ظاہر ہے کہ پھر موومنٹ ود ان دیٹ سیم فائل چاہے آپ کنٹینیوس ریڈنگ کر رہے ہیں وہ بھی کافی سیک ٹائم لے گی. اب ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ ہم فائل کو ریڈ جو ہے وہ کنٹینیوسلی ہی کرتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائل جب ریڈ ہوتی ہے تو ایک ساتھ ہی ہوتی ہے, یعنی یا ایٹ لیسٹ ملٹیپل بلاکس عام طور پہ ریڈ ہوتے ہیں ایک ساتھ, ریڈ یا رائٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو نارمل بہیویئر تو پیٹرن جو ہے وہ یوزر کا وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک فائل کو جب بھی وہ ریڈ کرتا ہے یا رائٹ کرتا ہے تو اکٹھا جو ہے وہ ڈفرینٹ بلاکس کو ایٹ دا سیم ٹائم ریڈ رائٹ کرتا ہے. تو اس میں پھر بہت زیادہ پرفارمنس گین ہو جاتا ہے اف یو آر کیپنگ دی سلنڈر گروپس پراپرٹی ان مائنڈ. تو جب بھی ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ فرض کریں کہ کسی ایک فائل کو کسی ایک ہی گروپ کے اندر نہیں اس کو پورا ڈال سکا تو پھر وہ اکراس دا گروپس چلتا ہے. مثال کے طور پہ اب لیٹ سے کہ ایک فائل میں 100 بلاکس تھے, اس نے 50 تو ایک ہی گروپ میں ڈال دیے, ایک سلنڈر گروپ جو اس نے بنایا ہوا ہے یا کریٹ کیے اپنے. یعنی بیسیکلی سلنڈر گروپ جو ہے وہ ایک امیجنری چیز ہے, ظاہر ورچوئل چیز ہے, اٹس ناٹ ریئلی فزیکل, لاجیکل چیز ہے. تو لاجیکل جو گروپ اس نے بنایا ہوا ہے اس کے اندر لیٹ سے اس نے 50 بلاکس تو اس نے اسٹور کر دیے, لیکن اب باقی 50 جو ہیں وہ اس گروپ فل ہو گیا, اس میں اور فائلیں بھی ہیں. تو اب وہ یہ کرے گا کہ اس سے جو نیکسٹ ہائر گروپ ہے یا اس سے کلوز کا گروپ ہے اس گروپ کے اندر ہی جا کے باقی 50 بلاکس کو کرے گا. یعنی وہ گروپ وائز چلتا ہے, یونٹ جو ہے اس کا گروپ ہے. اس سے جو ہے وہ پرفارمنس انکریز ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ اس میں اسمال فائلز کی ریپرزینٹیشن جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے. ایک جو پرابلم فار ایگزامپل اس میں جب آتی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے 4 کلو بائٹ کا بلاک جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا ہم نے ڈیفائن کر دیا تھا کہ ایک جو ڈیٹا بلاک ہے یا جو ایک سیکٹر ہے اس کا جو سائز ہے وہ 4 کلو بائٹ ہوتا ہے اس میں, یا ڈسک بلاک سائز جو کہ سپر بلاک میں اسٹورڈ ہوتا ہے. تو 4 کلو بائٹ کی وجہ سے جو چھوٹی سی فائل ہے لیٹ سے جس میں صرف لیٹ سے 50 بائٹ ہے, ایک بالکل چھوٹا سا آپ نے ٹیکسٹ کی لائن لکھی ہے ایک فائل میں اور وہ فائل سیو کر دی ہے. اب 50 بائٹ کو ایلوکیٹ کرنے کے لیے کیونکہ آپ کا پورا یونٹ ہی منیمم 4 کلو بائٹ ہے تو 4 کلو بائٹ جو ہے وہ اس کے لیے ریزرو ہو گئے ڈسک کے اوپر. آپ یوز صرف 50 بائٹ کر رہے ہیں, باقی کے بائٹس خالی. اب ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں کبھی بھی یوز نہ کریں, اور اس وجہ سے اگر بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی فائلس جو ہیں وہ یہ اسمال فائلس جو ہیں وہ آپ کے سسٹم میں جو ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے تو ہوگا یہ کہ آپ کی جو انٹرنل فریگمنٹیشن کا میکینزم ہے جس کو ہم کہہ رہے تھے, جس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے میموری کے پرسپیکٹو میں, وہ شروع ہو جائے گا کہ آپ کی بہت ساری اسمال فائلس میں
آپ کی بہت ساری انٹرنل جگہ خالی ہوگی. یعنی کسی میں 100 بائٹ, کسی میں 50 بائٹ, کسی میں 1 کلو بائٹ بھی, ایون 2 کلو بائٹ بھی آپ کے فل ہیں, لیکن باقی کے کیونکہ 4 کلو بائٹ کا ایک بلاک ہے اس لیے وہ باقی کے خالی ہیں. اس کو کیٹر فار کرنے کے لیے ایف ایف ایس نے ایک اور کام یہ کیا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے 4 کلو بائٹ کا بلاک تو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں, لیکن ہم اس بلاک کو بھی فردر سب ڈیوائڈ کر دیتے ہیں انٹو سم تھنگ کالڈ فریگمنٹس. تو اب انہوں نے یہ کیا کہ ایک 4 کلو بائٹ کے بلاک کو فردر 2, 4 یا 8 فریگمنٹس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ڈفرنٹ ورژنس ہیں ایف ایف ایس کے, جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ 4 کلو بائٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو فردر اسمال پارٹس آف 2, 4 اور 8 اسمال پارٹس, جن کو فریگمنٹس کہا جاتا ہے. تو فریگمنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اب آپ کا جو یونٹ آف ایلوکیشن ہے وہ بن گیا پر فائل بیسس پہ فریگمنٹ. اچھا, اب ہوگا یہ کہ اس سے ہم لکھیں گے تو کوشش تو یہی کریں گے کہ ہم بلاکس ہی لکھیں, لیکن فریگمنٹس کہاں پہ رول پلے کرتی ہیں؟ جہاں پہ ہماری لاسٹ جو ہوتی ہے لاسٹ ڈیٹا بلاک فائل کا آتا ہے. مثال کے طور پہ اگر لیٹ سے کہ ایک فائل ہے وہ ہے ہی 1 کلو بائٹ کی, تو اور لیٹ سے ہم نے 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, 4 فریگمنٹس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے ایک ڈسک بلاک کو, 4 کلو بائٹ کے بلاک کو. تو اگر فائل 1 کلو بائٹ یا اس سے لیس کی ہے تو وہ ایک فریگمنٹ اس بلاک کو آکیوپائی کرے گی, باقی 3 فریگمنٹس اس کے خالی رہیں گے. اب لیٹ سے ایک اور فائل آ گئی, وہ بھی 1 کلو بائٹ یا اس سے کم کی ہے, تو دوسری فریگمنٹ وہ دوسری فائل آکیوپائی کر لے گی سیم بلاک کے اندر. اسی طرح سے جو ہے وہ لیٹ سے کہ ایک اور فائل آئی جو کہ 6 کلو بائٹ کی ہے, تو اب کیا ہوگا کہ ہم 4 کلو بائٹ تو ایک پورے بلاک کا کو دے دیں گے, اور اگلے بلاک کی جو اس کے لاسٹ بلاک ہے اس فائل کا, اس کی صرف وہ 2 فریگمنٹس آکیوپائی کر رہی ہوگی, 2 فریگمنٹس ہمارے پاس خالی ہوں گی فار اندر اینی اسمالر فائل جو کہ ود ان دیٹ فریگمنٹ آ جائے. یعنی لیٹ سے 2 فائلیں اس میں اس بلاک میں جس کی کہ 2 فریگمنٹس اس بڑی فائل نے فل کر لی ہیں, 2 چھوٹی فائلیں ود ان لیس دین 1 کلو بائٹ اس میں ابھی بھی آ سکتی ہیں. تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ لوور لیول آف گرینولیرٹی پہ ایک یونٹ آ گیا جس سے ہم اسمال فائلس کو جو ہے وہ آسانی سے اسٹور کر سکتے ہیں. اب اس میں ایک اور چیز جو ضرور پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے بات کی تھی کہ ریلیٹڈ جو ڈیٹا ہے, ریلیٹڈ ڈیٹا بلاکس جو ہیں ان کو ایک سلینڈر گروپ میں رکھتا ہے. ایک اور چیز اس میں امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جو ہر سلینڈر گروپ میں اس نے ایف ایف ایس نے ایک ایریا رکھا ہوتا ہے یا کچھ بلاکس ریزرو کیے ہوتے ہیں یا کچھ سیکٹر ریزرو کیے ہوتے ہیں فار آئی نوڈس, اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہر فائل کے جو ڈیٹا بلاکس جہاں جہاں پہ ہیں اور جس سلینڈر گروپ میں ہے وہیں پہ اس کا آئی نوڈ بھی اسٹورڈ ہو. اور ظاہر ہے کہ جب وہ ڈبل انڈائریکٹ یا ٹرپل انڈائریکٹ کی طرف پہنچے گا یا اس آئی نوڈ کے اندر جو جتنے بلاکس اس کو پوائنٹ کر رہے ہیں آئی نوڈ کے اندر سے, فرسٹ جو لیول آف جو بلاکس ہوتے ہیں آئی نوڈ کے اندر ہی والے انڈیکسز, وہ تو اسی سلینڈر گروپ میں رکھنے کی کوشش کرے گا ود جس میں آئی نوڈ ہے, اور لیکن بعد میں اگر لیٹ سے کہ وہ اس سلینڈر گروپ میں جگہ نہیں ہے تو پھر وہ آگے نیکسٹ جو بلاکس ہیں وہ دوسرے سلینڈر گروپ میں یا ایڈجسٹنٹ سلینڈر گروپس میں جا سکتے ہیں یا قریب قریب کے سلینڈر گروپس میں جا سکتے ہیں. تو اچھا, اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ اس میں ہوتا ہے ایف ایف ایس میں وہ ہے کلسٹرنگ کا. کلسٹرنگ کیا ہوتی ہے کہ یہ ایک کلسٹرز بناتا ہے یا لمپس بناتا ہے پورے کنٹیگوس بلاکس کے. یعنی فار ایگزامپل اگر لیٹ سے ایک فائل کے جو ہے وہ 10 بلاکس ہیں اور اس 10 بلاکس کو فائل جو ہے وہ رائٹ کرتی ہے ایک ہی ٹائم پہ ایٹ اے ٹائم, لیٹ سے وہ ایک کے بعد دوسرا تیسرا 10 بلاکس رائٹ کرتی ہے, تو وہ جو کنٹیگوس چنک ہے اس کو جو ہے وہ ایف ایف ایس ایک ہی ٹائم پہ سنگل رائٹ میں لکھنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی ان ادر ورڈز بجائے سے کہ ایک بلاک بائی بلاک لکھے, وہ سنگل سیک میں ایک جو ہے وہ اکٹھا لکھنے کی کوشش کرتا ہے ایک کلسٹر کو. تو کلسٹرنگ کرتا ہے کنٹیگوس بلاکس کی, یعنی جو ایڈجسٹنٹ بلاکس ہوتے ہیں یا کنٹیگوس یہ ہوتے ہیں 1 2 3 4 یا لیٹ سے کوئی بھی نمبرز جو ساتھ ساتھ آ رہے ہیں بلاک نمبرز, اور ان کو ایک بڑے چنک میں کے طور پہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے, بڑے بفر کے طور پہ.
اور اس میں یہ بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ سارے کنٹینیوس بلاکس ایک ہی فائل کو بلانگ کر رہے ہیں. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ 5 بلاکس نمبر 5 to 10 جو ہے وہ کسی ایک فائل 1 کے ہیں, اور پھر اچانک یہ ہوا کہ فائل 2 نے جو ہے وہ جو بلاکس اپنے لکھے لیٹ سے 4 بلاکس وہ 11 to 14 ہے. تو اب اس کے پاس ایف ایف ایس کے پاس ایک پورا چنک آ گیا ہے, اور لیٹ سے کہ اس کا کلسٹر 9 بلاکس کا ہے لیٹ سے, تو 5 to 14 جو ہے نا اس کے پاس پورا ایک کلسٹر بنا ہوا ہے جس میں فائل 1 کے 5 بلاکس ہیں اور فائل 2 کے 4 بلاکس ہیں. تو وہ اس پورے کلسٹر کو ایک ہی ٹائم پہ لکھنے کی کوشش کرے گا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ڈسک کی جو رائٹنگ کی بینڈ وڈتھ ہے, یعنی جس میں ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے ڈسک کی طرف الیکٹرانکلی, وہ بہت زیادہ سیو ہوتی ہے, تو اس میں بھی زیادہ پرفارمنس کافی گین ہوتی ہے. اچھا, اس میں جو ہے وہ کلسٹرز عام طور پہ ٹپیکل جو اس کے سائزز ہیں وہ 32 کلو بائٹ سے لے کے 128 کلو بائٹس کے ہوتے ہیں. یعنی ان ٹرمز آف یہ سائزز جو ہے وہ کلسٹر جو ہے سائز یعنی ان ٹرمز آف کلو بائٹ جو ہے وہ کلسٹر اسپیسیفائی ہوتے ہیں. تو اگر ایک جو ہے وہ ڈیٹا بلاک کا جو سائز ہے وہ 4 کلو بائٹ ہے, تو 8 کلسٹرز ہوں گے, یا کسی میں 32 کلسٹرز ہوں گے, 8 to 32 جو ہے وہ بلاکس ہوں گے ایک کلسٹر کے اندر. اچھا, اب اس میں جو ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنے کی کہ یہ کلسٹرنگ امپلیمنٹ کیسے ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو فائل بفر کیش ہے اس کی کافی سپورٹ چاہیے کہ فائل بفر کیش کے اندر یہ فیسلٹی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ فائل بفر کیش جو ہے آپریٹنگ سسٹم کی یہ ارسپیکٹو آف دی فائل ہوتی ہے, یعنی اس میں تمام فائلز کی جو رائٹس ہوتی ہیں وہ اس میں کلیکٹ ہوتی رہتی ہیں. تو فائل بفر کیش جو ہے وہ اس کے اندر یہ سپورٹ ہونی چاہیے کہ وہ جب ڈیٹا لکھے جب ایک کلسٹر پورا ہو جائے, تو فائل بفر کیش کو تھوڑا سا ماڈیفائی کرنا پڑا انہیں فار دا پرپز کے جب پورا ہو جائے ڈیٹا, یعنی ایک کلسٹر کے برابر ہو جائے کنٹینیوس بفر, تو پھر وہ ایک ہی چنک میں ان کو رائٹ کرے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ایف ایس سی کے کو پڑھا ہے, پہلے ہم نے اس کا الگورتھم دیکھا ہے, یہ جو ایف ایف ایس ہے یہ فائل سسٹم کنسسٹنسی اور ریکوری کے لیے, خاص طور سے ریکوری کے لیے وہ کیا رولز یوز کرتا ہے یا کیا چیزیں یوز کرتا ہے. یعنی کنسسٹنسی اور ریکوری دونوں اس میں کور ہو جائیں گی. اس میں بیسیکلی یہ کچھ رولز یوز کرتا ہے. اگین دیر آر بیسیکلی کچھ انویریئنٹس ہیں جن کو انفورس کرتا ہے, اور وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. تو پہلا انویریئنٹ یہ ہے اس کا کہ جو یہ انفورس کرتا ہے ہمیشہ کہ یہ رول ہمیشہ ٹرو رہنا چاہیے, یہ چیز ہمیشہ ٹرو رہنی چاہیے. وہ کیا ہے کہ ڈائریکٹری نیمز آلویز ریفرنس ویلڈ آئی نوڈس, یعنی جو بھی ڈائریکٹریز ہیں ان کے اندر جو بھی نام ہیں فائلوں کے دے مسٹ ریفرنس ویلڈ آئی نوڈس. ایسا نہ ہو کہ ڈائریکٹری کے اندر کوئی فائل کا نام پڑا ہو اور اس کے ساتھ اس کا آئی نوڈ نمبر لکھا ہو لیکن وہ آئی نوڈ ایکچولی ویلڈ نہ ہو. دوسرا انویریئنٹ کیا ہے کہ نو ڈیٹا بلاک یا نو فائل بلاک یا نو بلاک کلیمڈ مسٹ بی کلیمڈ بائی مور دین ون آئی نوڈ. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ڈیٹا بلاک ہے وہ ملٹیپل آئی نوڈ سے ریفرنس ہو رہا ہے. ایک تو ہم نے کہا تھا نا کہ آئی نوڈز ہوتے ہیں جس کے اندر ریفرنس کاؤنٹ ہوتی ہے اور وہ ملٹیپل جو ہے وہ ڈائریکٹریز سے ریفرنس ہو سکتے ہیں کیونکہ لنکس بنے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ڈیٹا بلاک ہم نے کہا تھا کہ ہمیشہ ایک ہی آئی نوڈ سے اس کو پوائنٹ ہونا چاہیے, یعنی ایک ہی آئی نوڈ ہونا چاہیے پورے سسٹم میں جو ڈیٹا کسی بھی ڈیٹا بلاک کی طرف پوائنٹ کر رہا ہو. اس کے لیے ان دو انویریئنٹس کو انفورس کرنے کے لیے جو ایف ایف ایس ہے وہ 3 آرڈرنگ رولز جو ہیں وہ, جس طرح ہم نے پہلے آرڈرنگ رولز پڑھے ہیں کہ کس آرڈر میں چیزیں کرنی چاہیے ہمیں, وہ 3 آرڈرنگ رولز جو ہیں وہ فالو کرتا ہے. پہلے انویریئنٹ کے لیے کیا رول ہے؟ پہلا انویریئنٹ کیا ہے کہ ڈائریکٹری نیمز آلویز ریفرنس ویلڈ آئی نوڈس. اس کو انفورس کرنے کے لیے وہ یہ کرتا ہے کہ اٹ رائٹس دی نیولی ایلوکیٹڈ آئی نوڈ ٹو دی ڈسک بفور اٹس نیم از انٹرڈ ان دا ڈائریکٹری. یعنی جب بھی آئی نوڈ ایلوکیٹ ہوا کوئی کسی نئی فائل کو, نئی فائل کریٹ ہوئی, تو اس سے پہلے کہ اس کا ڈائریکٹری میں جائے اس کا نام, اس سے پہلے اس کو ڈسک پہ رائٹ کر دو. اس سے یعنی ڈائریکٹری میں بھی نام نہیں گیا, ڈسک پہ پہلے رائٹ ہوگی, وہ سنکرونس رائٹ ہوتی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیشہ پہلا انویریئنٹ ہمیشہ جو ہے وہ انفورس ہو جاتا ہے
کہ ڈائریکٹری میں کوئی نام جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ ویلڈ آئینوڈ کی طرف پوائنٹ نہ کر رہا ہو. رول نمبر 2 کیا ہے کہ ریموو، یعنی وہ اس کا ریموول کے ٹائم پہ ہے کہ وہ دوسرا انویریئنٹ کیا تھا، نو بلاک کلیم مسٹ بی کلیم بائی مور دین ون آئینوڈ. اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ ریموو دی ڈائریکٹری نیم بفور دی آئینوڈ از ڈی ایلوکیٹڈ. یعنی سب اس کا ریورس ہے کہ پہلے ڈائریکٹری نیم کو ڈائریکٹری میں سے نکالیں، فائل کے نیم کو، اور اس کے بعد آئی نوڈ کو ڈی ایلوکیٹ کریں. یعنی جب آپ ڈائریکٹری میں سے نکالیں گے تو پہلے ڈائریکٹری کو سنکرونسلی رائٹ کریں گے، ماڈیفائڈ ڈائریکٹری کو، اور اس کے بعد پھر آئی نوڈ کو ڈی ایلوکیٹڈ یعنی فری لسٹ میں ڈالیں گے. اس سے دوسرا انویریئنٹ جو ہے وہ آپ کا وہ ہو جائے گا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آئی نوڈ جو ہے وہ ایک دو ڈفرنٹ ڈائریکٹریز سے ریفرنس ہو رہا ہوگا، یعنی جو ڈیٹا بلاک ہے وہ 2 ڈفرنٹ آئی نوڈ سے ریفرنس ہو رہا ہوگا. اچھا، تیسرا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ ڈی ایلوکیٹڈ آئی نوڈ ٹو دا ڈسک بفور اٹس بلاکس آر پلیسڈ آن دا فری لسٹ. یعنی رائٹ اے ڈی ایلوکیٹڈ آئی نوڈ، جس کو فری کر دیا آپ نے، اس کو پہلے ڈسک میں ڈال دیں، اس کو زیرو آؤٹ کر کے یا جو بھی ڈی ایلوکیٹڈ مارک کر کے بفور اٹس از پلیسڈ آن دا فری لسٹ آف آئی نوڈس. یہ تیسرا رول اسے کیوں چاہیے ایف ایف ایس کو؟ یہ ریکوری کے لیے چاہیے. یعنی پہلے جو 2 رولز ہیں اس سے تو وہ انویریئنٹس انفورس ہو جائیں گے، لیکن تیسرا رول اسے ریکوری کے لیے چاہیے. وہ کس طرح سے کہ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ اس نے ہر سلنڈر گروپ میں ایک جگہ رکھی ہوئی ہوتی ہے آئی نوڈس کے لیے. یعنی آئی نوڈ جو ہے نا تمام سسٹم کے وہ ایک سرٹن ایریاز میں ہوتے ہیں، جو کہ ہر سلنڈر گروپ کے اندر کچھ سرٹن ایریاز ہوتے ہیں جو ریزرو ہوتے ہیں آئی نوڈس کے لیے. تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ریکوری ٹائم پہ ایف ایف ایس از ایبل ٹو فائنڈ آل آئی نوڈس ویدر دے آر ایلوکیٹڈ اور ڈی ایلوکیٹڈ. یعنی وہ فری لسٹ میں ہے نہیں ہے، وہ ایک خاص جگہ پہ ہوں گے ڈسک کے اندر ہر سلنڈر گروپ کے اندر، لہٰذا اس کو آسانی سے وہ جو ہے وہ گیدر کر سکتا ہے اپنے پاس، یعنی تمام آئی نوڈس کو. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ فری آئی نوڈس جو ہوتے ہیں وہ دے آر آل انیشلائزڈ ٹو زیروز، یعنی ان میں تمام زیروز لکھے ہوں گے. جب بھی جو آئی نوڈ فری ہوگا، جو فری لسٹ کے اوپر ہوگا، اس کے اندر زیروز ہوں گے. جب پہلی چیز یعنی کہ وہ آل آئی نوڈس آر جو ہے اسپیسیفک پلیس، اس سے وہ تمام آئی نوڈس گیدر کر لیتا ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ چیز ہے اس سے یہ کرتا ہے کہ نان زیرو کانٹینٹس والے جو آئی نوڈس ہوتے ہیں وہ ان کو یہ سمجھتا ہے کہ دے آر پروبلی اسٹل ان یوز. ظاہر ہے کہ اگر ان کے کانٹینٹ زیرو نہیں ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے ریفر ہو رہے ہوں گے، کہیں کسی ڈائریکٹری کی انٹری میں ہوں گے. تو اب اگر فرض کریں کہ ایسا آئی نوڈ جو اس کو مل گیا ہے اوور آل لسٹ میں سے، لیکن وہ فری لسٹ میں نہیں ہے، لیکن وہ کسی ڈائریکٹری انٹری میں بھی نہیں ہے، اس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ لاسٹ آئی نوڈ ہے، سسٹم کریش ہوا تھا اور اس وقت ایسا انکنسسٹنٹ حالت میں آ گیا کہ آئی نوڈ لاسٹ ہو گیا، یعنی اس کوئی ڈائریکٹری انٹری اس کو پوائنٹ بھی نہیں کر رہی اور یہ فری لسٹ میں بھی نہیں ہے. اس کو وہ ایک اور ڈائریکٹری اس نے بنائی ہوتی ہے، اس کو لاسٹ پلس فاؤنڈ ڈائریکٹری کہتا ہے. لاسٹ پلس فاؤنڈ وہ اس کو پلیس کر دیتا ہے اس آئی نوڈ کو، اور یعنی اس ڈائریکٹری میں جا کے وہ تمام فائلیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ جو اس وقت ہماری لاسٹ ہو چکی ہیں، ان کو پھر بعد میں ریکور کیا جا سکتا ہے. تو یہ جنرل ایک اوور ویو تھا ایف ایف ایس فائل سسٹم کا، جس میں ہم نے دیکھا کہ یہ ڈفرینٹ ملٹیپل ڈائمینشنز میں اور ملٹیپل طریقوں سے یہ پرفارمنس کو امپروو کرتا ہے، سلنڈر گروپس بنا کے اور کلسٹرنگ کر کے اور فریگمنٹس میں ڈیوائڈ کر کے بلاکس کو انٹرنل فریگمنٹیشن کو فائٹ کرتا ہے. اینڈ اس کے بعد یہ ریکوری اور کنسسٹنسی کیسے انشور کرتا ہے، کون سے انویریئنٹس انفورس کرتا ہے. یہ ایک اوور ویو تھا ایف ایف ایس کا. اب ہم نیکسٹ ٹائم ایک اور آپریٹنگ سسٹم پڑھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں لاگ اسٹرکچرڈ فائل سسٹم. یہ اس کا ایک اور نام ہے جرنلنگ فائل سسٹم بھی. یہ آج کل کے جو ماڈرن فائل سسٹمز ہیں زیادہ تر یہ جرنلنگ فائل سسٹمز ہوتے ہیں. یعنی ایف ایف ایس جو ہے یہ بھی یوز ہوتا ہے، لیکن آج کل کے جو یونکس کے، لائنس کے، ایون ونڈوز کے جو این ٹی ایف ایس ہے یا جو ونڈوز کے فائل سسٹم ہیں اور بھی آپریٹنگ سسٹم کے، زیادہ تر یہ اس نئی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہیں جس کو ہم لاگ فائل سسٹم یا جرنلنگ فائل سسٹم کہتے ہیں. یہ ٹیکنیک کیا ہوتی ہے، جرنلنگ سے کیا مراد ہے اور اس سے ہمیں کیا ایڈوانٹیجز حاصل ہوتے ہیں، یہ ہمارا نیکسٹ لیکچر کا ٹاپک ہوگا. تھینک یو ویری مچ. یہ آج کا لیکچر تھا اور نیکسٹ ٹائم وی ول کنٹینیو ود دی لاگ اسٹرکچرڈ فائل سسٹم انشاءاللہ. السلام علیکم.